السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم اخفاء حقیقی کا جو مشق تھا وہ باقی جو کچھ پڑھ لیے تھے، جو باقی ہے وہ آج کے سبق میں ہم مکمل کر دیں گے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر دو جو نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے تختی نمبر 10 کے اندر میں، وہ آج ہم مکمل کریں گے۔ اس میں سے جو چیز بچا ہوا ہے، تھوڑا کلمات جملہ جو بچا ہوا ہے، اس کے اوپر تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے کوئی حرف لا کر کے جس طریقے سے آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے اس چیز کو ہم آج پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کے بعد کیا دیا ہوا ہے؟ یوم ینفخ، یوم ینفخ، اس کو پڑھیں گے کس طریقے سے، یہاں پر کہاں پر تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر یعنی نون ساکن کا اخفاء حقیقی کا قاعدہ کہاں پر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہو۔ دیکھیے آپ دماغ لگائیے، یوم یون، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے فا ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا جاری ہوگا بچوں؟ یہاں پر قاعدہ جاری ہوگا اخفاء حقیقی کا۔ تو نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے فا آ گیا ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ناک کے بانسا کے اندر میں ایک الف کے برابر آواز چھپا کر کے ادا کریں گے گنہ کے ساتھ، اسی کو بولا جاتا ہے اخفاء حقیقی، سمجھے؟ تو کیسے پڑھو گے، اجرا کیسے کرو گے؟ یوم، یا واو زبر یو، یہاں پر واو لین ہوگا وہ بھی معلوم ہے آپ کو، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کی حرکت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد یا نون پیش یون، یہاں پر بولنا ہے اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے فا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ چھپا کر کے ادا کریں گے، جیسے یا نون پیش یون، یون آواز اس طریقے سے ظاہر نہیں کرنا ہے، اگر ظاہر کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اظہار حلقی ہوگا، اظہار ہو جائے گا، تو ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں چھپانا ہے، تو کیسے بولو گے؟ یا نون پیش یوں، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یوم ینفخ، زبر کی حرکت پیش کی حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، تو جلدی پڑھو گے، اس یہاں پر ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ ادا کرو گے۔ کیسے بولو گے؟ یوم ینفخ، اس کے بعد ہے من طغی، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے دوسرا حرف کون آ گیا ہے؟ طا آ گیا ہے، تو یہاں پر کیسے ادا کرو گے؟ اخفاء حقیقی یہاں پر بھی ہوگا، سمجھے بچوں؟ تو یہاں پر ایسے بولنا، میم نون زبر من، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے طا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں چھپا کر کے ایک گنہ کے ساتھ ایک الف کے برابر ادا کریں گے، جیسے میم نون زبر من طغی، غین کھڑا زبر غا، یہاں پر کھڑا زبر برابر ہوتا ہے ایک الف مدہ کے، معلوم ہے، تو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنا ہے جو پیچھے پڑے تھے، ٹھیک ہے؟ میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، من طغا، اوکے؟ اس کے بعد ہے فتح قریب، فتح قریب، دو پیش تنوین کی آواز دیکھ رہے ہو کہ ناک کے بانسا کے اندر میں چھپا رہے ہیں ایک الف کے برابر، یعنی تھوڑا دیر ناک کے اندر میں تنوین کی آواز جو دو پیش کی تنوین کی آواز کو چھپا کر کے بولنا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے، ظاہر کریں گے تو وہ اظہار کا قاعدہ ہو جائے گا، سمجھے بچوں؟ اسی لیے کیسے بولو گے؟ فتا زبر فت، ہا دو پیش حن، دو پیش تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے یہاں بھی حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے آ گیا کون سا حرف ہے؟ یہاں پر قاف ہے، کیا ہے؟ قاف ہے، تو کیسے بولو گے؟ فتح، تو یہاں پر تنوین کی آواز یعنی دو پیش تنوین کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں چھپا کر کے ہی ادا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ دو پیش تنوین کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے قاف آ گیا تو وہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا ہی، اور اس اخفاء حقیقی کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے ہم پڑھے ہیں پیچھے سبق میں کہ اس کو ایک الف کے برابر ناک کے بانسا کے اندر میں آواز چھپا کر کے ادا کرنا ہے، تو ہم بھی یہاں پر ایسے ہی پڑھیں گے، سمجھے؟ تو دیکھو، فتح قریب، فاتا زبر فتح، ہا دو پیش حن، قاف زبر قا، ہا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے قاف ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ چھپا کر کے ادا کریں گے، جیسے ہا دو پیش ہوں،
قاف زبر قا، را یا زر ری، یہاں پر یا مدہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یا مدہ کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہے۔ کیا کیا شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں، وہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں، یا بھی ہے، جزم بھی ہے، اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر بھی ہے، تو وہاں 3 شرطیں یہاں پر پائی جا رہی ہے یا مدہ کی، تو یا مدہ ہوگی۔ تو یا مدہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ہی ادا کیا جاتا ہے، تو ہم یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے۔ قریب با 2 پیش بن، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تو 2 پیش کی تنوین کی آواز کس طریقے سے ہوتی ہے؟ تنوین و نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، تو کیا بولو گے یہاں پر؟ با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح یکساں ہوتی ہے، جیسے با 2 پیش بن۔ فتح قریب، من ثقلت، من ثقلت، میم نون زبر من، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے ثا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اخفاء حقیقی اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک کی بانسا کے اندر میں گنہ کے ساتھ ایک الف کے برابر چھپا کر کے ادا کریں گے، جیسے میم نون زبر ما، ثا زبر ثا، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقولت۔ یہاں پر لام تا زبر لت جو ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے ادا کرتے ہیں، یہ آپ کو پیچھے بتائے تھے۔ یہاں پر بیر کیف آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے آگے جا کے ان کے بارے میں جزم والے حرف کے بارے میں بیان کریں گے، تو وہاں پر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بس یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے کہ تاکہ اوپر جزم ہے تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے ادا کریں گے، یہاں پر کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس اتنا دھیان میں رکھنا ہے۔ باقی جب جزم کا یعنی جس حرف کے اوپر جزم آئے گا اس کا قاعدہ جب آئے گا تو ہم اس وقت بتا دیں گے، بس یہاں پر دھیان رکھنا ہے۔ ثا لام تا زبر لت اس طریقے سے پڑھنا، باقی اس کا اجرا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آپ جب پڑھیں گے تو اس وقت ہم پڑھا دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ دیکھو یہاں پر کیسے بولنا ہے، دھیان رکھنا ہے نون ساکن کا، سمجھے؟ اس لیے کہ اخفاء حقیقی کا قاعدہ چل رہا ہے۔ من ثقلت، اوکے، اس کے بعد انزلنا، حمزہ نون زبر ان، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے زا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اخفاء حقیقی کو ایک الف کے برابر ناک کی بانسا کے اندر میں نون ساکن کی آواز کو چھپا کر کے ادا کریں گے، جیسے حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا۔ کیسے بولو گے؟ انزلنا، حمزہ نون زبر ان، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے زا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں آواز چھپا ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ ادا کریں گے، چھپا کر کے آواز کو، سمجھے؟ جو پیچھے بتائے تھے اسی طریقے سے حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھو گے؟ انزلنا، انزلنا، شیء قدیر، شیء قدیر، شین یا زبر شی، شین یا زبر شی، حمزہ 2 زیر ان، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف میں سے قاف ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اس لیے 2 زیر کی تنوین کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں آواز چھپا کر کے ایک الف کے برابر گنہ کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے حمزہ 2 زیر ان، شیء، قاف زبر قا، دالیہ زیر دی، قدی، را 2 پیش رن، قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر، یہاں پر بھی اجرا نہیں کرنا ہے، شیء کا اجرا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ پڑھے نہیں ہوں اس وجہ سے۔ ہم یہاں پر دھیان رکھنا ہے 2 زیر تنوین کی آواز، یعنی 2 زیر تنوین کی آواز کو ناک کے بانسا کے اندر میں ایک الف کے برابر چھپا کر کے ادا کریں گے، بس اتنا دھیان میں رکھنا ہے۔ کیسے بولو گے، پڑھو گے؟ یوم ینفخ من طغى فتح قریب من ثقلت انزلنا شیء قدیر۔ اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کا سبق اتنا ہی۔ حروف اخفاء یعنی تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہم آج بیان کر دیے پورا مکمل طور پہ۔ اب آگے سبق ہوگا دوسرا،
बहरकैफ जो भी बंदा हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।